शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर। साल 2026 के तीसरे मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का भी जायजा लिया गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मार्च 2026 में मुल्क में महंगाई की शरह 7.3% रही। मार्च 2026 में करंट अकाउंट $1 अरब से जायद सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। नई शरह सूद का इतलाक 28 अप्रैल 2026 से होगा। फेडरेशन चैम्बर ने शरह सूद में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना है कि शरह सूद में 1% इजाफा तवक्कुआत के बरक्स है। हमारा मुतालबा था कि शरह सूद को कम किया जाए। शरह सूद में इजाफे से एक्सपोर्ट को नुकसान होता है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे और इजाफे का फैसला वापस ले। कीमती पत्थरों के बरामदात के लिए बढ़ाने के लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में इस शूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और बरामदात बढ़ाने के इम्कानात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल बिलखसूस कीमती पत्थरों की दौलत से मालामाल है। इस शोबा में मकामी वसाइल को बुरुकार लाकर बरामदात में नुमाया इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग के बाद बरामदात बढ़ाने के लिए जामे लाहे-अमल तैयार किया जाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबों की पेशरफ्त और तकमील के शेड्यूल से भी आगाह किया गया। अब ना हुर्मुज़ खोलें, नाकाबंदी खत्म करें, जोहरी मामले को बाद के मरले तक मुलतवी किया जाए। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ पेश कर दी हैं। एक्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजवीज़ से मुतल्लिक आला हुकाम से बातचीत करेंगे, जिसमें आइंदा का राह-ए-अमल तय किया जाएगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि फैसला अमेरिका के हाथ में है। कोई भी मुआहिदा सिर्फ अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। ईरान को कभी जोरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फोन कर सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान में जिन लोगों से हम निपट रहे हैं उनमें से कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। ईरान का अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। पाक भारत जंग में 11 जहाज गिराए गए। चीन से ज्यादा मायूस नहीं हूँ। ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग खत्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज भेजेगा, ये अच्छा नहीं। इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूस पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकराती अमल में कई नई पेशरफ्त हुई है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मुशावरत ज़रूरी थी, इसलिए दोबारा पाकिस्तान गया। ईरान और मास्को के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत से दोबारा पाकिस्तान आए थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब को भी टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के खित्ते की सूरत हाल और कशीदी में कमी पर गुफ्तगू की गई। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और अवाम से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद की अवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को खिराज तहसीन। कहा कि ईरान के वफद का दौरा मुकम्मल, सिक्योरिटी मौसर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतज़ामात में हुआ। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक अमेरिका को राय देने का हक नहीं। दुश्मन की किसी भी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नायब कमांडर जनरल मोहम्मद जाफर असदी कहते हैं, अमेरिका जान ले ईरान वेनेज़ुएला नहीं है। दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। ईरान और उसकी अजीम कौम दुश्मन से मुकाबले के लिए मुत्तहिद है। ईरानी सरकारी टीवी ने इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की समंदर में बड़े कंटेनर शिप पर कब्जा करने की वीडियो जारी कर दी। पोल टॉप्स पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुलजिम ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मंसूब तहरीरी दस्तावेजात के मुताबिक तकरीब में मौजूद दीगर अफराद और होटल का हमलावर का हदफ नहीं थे। जरूरत पड़ने पर उन पर भी हमला किया जा सकता था। कैलिफोर्निया में एक मकाम पर छापा मारकर शवाहिद इकट्ठे किए गए। वोटर रिकॉर्ड में मुलजिम की किसी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर नहीं हुई। कामला हैरिस मुहिम को $25 अतिया करने का जिक्र है। मुलजिम का साबका पुलिस रिकॉर्ड नहीं। मकामी अस्पताल में मुलजिम का इलाज जारी है। इस्लामाबाद में रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म। मुसलसल 9 दिन बंद रहने के बाद फैजाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। ताजरों का कारोबार बंद होने पर नुकसानात का इजाला करने का मुतालबा।
نائب وزیر اعظم کا تعاون پر اہل پاکستان بالخصوص اسلام آباد اور راولپنڈی سے کے شہریوں سے اظہار تشکر۔ ایکس پر بیان میں اسحاق ڈار نے کہا کہ عوام کا صبر اور تعاون کرنے پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عوام کی حمایت ہمیں مہمانوں کی حفاظت اور امن کی کوششیں آگے بڑھانے کے لیے قابل بناتی ہے۔ ہم ان مقاصد کے لیے پرعزم ہیں، آپ کی مسلسل دعاؤں اور نیک تمناؤں کے طلبگار ہیں۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری۔ میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس بھی مسمار۔ آپریشن وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ کسی بھی سرکاری یا نجی ادارے کو سرکاری اراضی پر تعمیرات یا قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا مہنگائی کی شرح میں کمی اور قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ اشیاء ضروریہ خصوصاً ٹماٹر، پیاز، آٹا، لہسن اور چینی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ اجلاس کینساس بس کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور۔ پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ کوالیفائی کرنے پر 3 کروڑ روپے کے انعامات کی منظوری دی گئی۔ نیب میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور اے آئی سسٹم کے لیے 37 کروڑ روپے مختص کرنے اور پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے لیے تقریباً 6 ارب روپے کی رقم کی منظوری دی گئی۔ یہ رقم ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن ادائیگی کے لیے دی جائے گی۔ پاکستان کا ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا فیصلہ۔ پاکستان سے کسی تیسرے ملک کے لیے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وزارت تجارت کے ٹرانزٹ آرڈر کے مطابق نوٹیفیکیشن کسی تیسرے ملک روانہ کی گئی۔ ٹرانزٹ اشیاء کی نقل و حمل پر لاگو ہوگا۔ ٹرانزٹ اشیاء پاکستان کے ذریعے ایران کے کسی مقام تک پہنچائی جائیں گی۔ پورٹ قاسم، خزدار، دلبدین، تفتان، گوادر اور تربت کے راستے حکم نامے کا حصہ ہوں گے۔ ہوشاب، پنجگور، ناگ، خزدار، لکپاس اور نوکنڈی کے راستے بھی حکم نامے میں شامل ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے اقدام علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے اہم قرار دے دیا۔ پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ چین کے شہر چانگشیا میں ہونے والی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری بھی شریک ہوئے۔ سمندری پانی قابل استعمال بنانے میں تعاون سمیت زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون پر سمجھوتوں پر دستخط۔ محکمہ بلدیات سندھ اور لوئیشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان پہلی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ پاکستان میں امراض قلب کے شعبے میں خدمات پر چینی ڈاکٹر کے لیے ستارہ پاکستان کا اعزاز۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے ڈاکٹر کو ستارہ پاکستان کا اعزاز عطا کیا۔ انگوراڈا میں افغان اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت کارروائی، متعدد پوسٹیں تباہ۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کے باعث فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ فتنہ الخوارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان شکست کی بوکھلاہٹ میں سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے۔ اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کی مذمت، پاک فوج سے بھرپور جوابی کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خارجیوں کی دراندازی کی کوششیں ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا کہ قوم کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرأت پر فخر ہے۔ پاکستان میں قرعدم یا ممنوع قرار دی گئی جماعتوں اور ان سے منسلک تنظیموں پر آزاد کشمیر میں پابندی عائد۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا۔ قرعدم جماعتیں انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔ مہاجرین جموں و کشمیر 1989 کی رہائش کی تبدیلی سے متعلق نئی شق شامل کی گئی ہے، جس کے تحت کیمپوں میں مقیم مہاجرین نئی رہائش گاہ پر ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی قرعدم شدہ دفعات بحال کر دی ہیں۔ حکومت کا شہریوں کے پاسپورٹ غیر فعال قرار دینے کا اختیار بھی بحال۔ آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے حکومتی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ شہری کے غیر قانونی طور پر یورپ جانے اور ڈیپورٹ ہونے سے فری کین پر جواب طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دھی رانی پروگرام میں 9000 کا ہدف مکمل کرنے کا حکم۔ مزید افراد کو شامل کرنے، ویل چیئرز اور دیگر معاون آلات کی صفائی اور سروسز کی بھی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں گداگروں کا ڈیٹا اور میپنگ کا اصولی فیصلہ۔ اجلاس کے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ ہمارا مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود اور مدد ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات۔ بانی کی صحت اور علاج، قانونی دستاویزات پر دستخط کے روکے جانے اور انصاف تک رسائی میں رکاوٹوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئندہ بجٹ، NFC ایوارڈ، صوبائی حقوق، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات پر غور کیا گیا۔ قومی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ اپوزیشن کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تمام جوڈیشل کمپلیکسز میں ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کی بھی ہدایت۔
سہیل آفریدی نے صحافیوں کے لیے بلا سود قرضوں کی اسکیم لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اقدام سے صحافی خود مختار اور بااختیار ہوں گے اور فرائض آزادانہ طور پر سر انجام دے سکیں گے۔ بلوچستان میں ہیلتھ کارڈ پروگرام کے تحت 3,45,000 مریضوں کو حج سہولیات فراہم، 69,000 ڈائلیسس، 44,000 سے زائد کیموتھراپی اور 1,200 سے زائد ریڈیو تھراپی سیشنز مکمل کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے شہریوں کی آسانی کے لیے ہر شہری کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ قرار دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے علاوہ ملک بھر کے بڑے اور پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرایا جا سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی اپوزیشن رکن اقبال خٹک اور صوبائی وزیر علی شیر کے درمیان تلخ کلامی۔ اقبال خٹک کا کالا باغ میں مزدوروں کے لیے ڈسپنسری کی عدم موجودگی پر شدید احتجاج، شیر علی کورچانی کا ڈسپنسری کی موجودگی کا دعویٰ، اپوزیشن رکن نے غلط ثابت ہونے پر استعفیٰ مانگ لیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کا اقبال خٹک کے بازوں پر بندھی پٹیوں سے متعلق دلچسپ مکالمہ، اپوزیشن رکن کا ایوان میں حکومتی وزراء کی جانب سے سوالات کے غلط جوابات دینے پر تشویش کا اظہار۔ اجلاس میں کالا باغ کی مائنز میں طبی سہولیات کے فقدان اور پولیس ناکوں کے معاملے پر بحث۔ اپوزیشن رکن رانا شہباز کا ایوان میں گندم کے معاملے پر بھی احتجاج۔ رانا شہباز نے کہا کہ گندم پر بحث تو حکومت نے رکھی ہے، لیکن محکمے کا کوئی بھی شخص ایوان میں موجود نہیں ہے۔ گندم کا ریٹ 3700 روپے ہو گیا، حکومت نے 1 روپے کی گندم نہیں خریدی، بینک والے پیسے نہیں دے رہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس، بجٹ معاملات پر تنازع، قائمہ کمیٹی خزانہ کو بجٹ سے لا علم رکھنے پر ANP کے ارباب عثمان کے شدید تحفظات، کہا کہ آنے والے مالی سال کے بجٹ سے ایوان کی نمائندہ کمیٹی کو بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ محکمہ خزانہ پر پورا صوبہ چلتا ہے، حکومتی اراکین کو علم ہے کہ کمیٹی کیسے چل رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے بجٹ سے متعلق نئی واضح جوابات نہیں دیے جا رہے۔ متعدد بلز کمیٹی میں زیر التوا، جواب ملنے تک اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ ایوان اور کمیٹیوں کے تقدس کا خیال رکھا جائے، معاملے پر دوبارہ رپورٹ جمع کروائیں۔ صومالیہ میں بحری جہاز پر قزاقوں کا قبضہ، مغوی پاکستانیوں کا حکومت پاکستان سے فوری مدد کا مطالبہ۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی عملے کی بحفاظت واپسی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی پریس کانفرنس میں کہا کہ قزاقوں کے قبضے میں پاکستانیوں کی واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں، سفارت خانہ رابطے میں ہے، یورپی یونین کی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا ہے۔ معاملے پر خاموشی نہیں بلکہ کام جاری ہے۔ مغویوں کے شہریوں کے اہل خانہ نے لاوارث نہیں ہے، حکومت ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ اسلام آباد اور گردنواں سمیت خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا، گہرائی 170 کلومیٹر ریکارڈ۔ مالاکنڈ، سبات، بٹخیلا اور ایبٹ آباد سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔